علماء نے عجیب بات لکھی کہ پیٹ بھر کر کھانے کی جس کو عادت ہو اس کی نصیحت کا دوسروں پہ اثر نہیں ہوتا، اور خود اس کے اوپر دوسرے بندے کی نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ فتاوی ہندیہ میں یہ بات لکھی۔ اس بات کی طرف بھی ذرا غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے سیاہ کارناموں نے ہمارے رزق کے دروازوں کو بند کروا دیا ہو؟ کیوں چھوٹی چھوٹی اس بات پہ کسی نے جادو کر دیا، کوئی جنات کا اثر، کوئی فلاں اثر، خواہ مخواہ عاملوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، ایمان خراب کرتے ہیں۔ اگر کمرے میں اندھیرا ہو تو انسان سوچتا ہے کہ کھڑکیاں دروازے بند ہیں، یہ نہیں کبھی سوچتا کہ کسی نے کوئی عمل کر دیا، کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ ایک کھڑکی کھولتا ہے، ادھر سے روشنی نہیں آ رہی، دوسری کھڑکی کھولتا ہے، تازہ ہوا نہیں آ رہی، دروازہ کھول دیتا ہے۔ ہم بھی سوچیں کہ ہمارے اوپر اگر یہ معاملہ ہے تو ان دروازوں کو کس چیز نے بند کیا، اور اب ان دروازوں کو ہم کیسے کھول سکتے ہیں؟ نکتے کی بات، تدبیر پیالہ ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ تدبیر پیالہ ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو جب پروردگار دینے والا ہے تو پرواہ کس بات کی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے مال کو خیر کہا، انہ لحب الخیر لشدید۔ مال کو قیامہ کہا۔ قرآن مجید میں دو چیزوں کو قیامہ فرمایا، ایک بیت اللہ کو، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس لیے کہ بیت اللہ انسان کی روحانی زندگی کے قیام کا سبب، اور مال کو قیامہ کہا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہ انسان کی جسمانی زندگی کے قیام کا سبب۔ اور آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے۔ آج کے دور میں مال انسان کے ایمان کے لیے ڈھال ہے، ورنہ جس کے پاس مال نہیں وہ تو لوگوں کی جیب کا رومال ہے۔ جیب کا رومال ناک صاف کی پھینک دیا۔ غریب آدمی کا آج یہی ہے، لوگ مطلب نکالتے ہیں ایک طرف، حیثیت ہی نہیں معاشرے میں۔ رزق کے معاملے میں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے، موت بھی انسان کو تلاش کرتی ہے، مگر رزق موت سے زیادہ تیز رفتار ہے، موت سے پہلے بندے تک پہنچتا ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ سود کا کام کرنے سے انسان اللہ کا دشمن بنتا ہے، اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ جو چٹان سے سر مارے گا سر ہی پھوڑے گا، جو اللہ سے جنگ کرے گا اپنی تباہی کا خود ذمہ دار ہے۔ ظاہر آنکھ کیوں دیکھتی ہے؟ بینک سے قرضہ لے لو، بزنس اچھا چلے گا۔ ان بینک کے قرضوں کے پیچھے ہم نے ہزاروں کو بینک رپٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو سود کی وجہ سے مال کی برکت ختم
اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کی برکت شروع. جس بندے نے زکوٰۃ نکالنی شروع کر دی اس کے مال میں اللہ نے برکت ڈالنی شروع کی. اور برکت کس کو کہتے ہیں کہ وہ رزق انسان کے لیے کافی وافی شافی ہو جاتا ہے، غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے. جتنا ہوتا ہے انسان پرسکون زندگی گزارتا ہے. آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو ملا تھا.